ڈیولپ کنٹری جس میں جاپان بھی شامل ہے، ویسٹرن یورپین کنٹریز شامل ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں چائنا بھی شامل ہو جائے گا 5-10 سال تک۔ مجھے ڈیولپ کنٹریز میں اور جاپان میں رہنے کا موقع ملا 8-9 سال، کینیڈا، USA، UK اور جاپان۔ میں نے دیکھا یہ تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ میں کیوں آ گئے ہیں۔ اس کے پیچھے پوری ایک جنریشن انہوں نے بلڈ کی 50-100 سال لگا کے، اور ہر جنریشن نے اگلی جنریشن کو ڈسپلن، ویلیو سسٹم، ایتھکس، پروفیشنل ایتھکس اور پنکچویلٹی اور ایک دوسرے کے مفاد کو لک آفٹر کرنا، نیگیٹیوٹی کو ڈسکریج کرنا اور نشہ پلا کے کسی کو نہ گرانے کی ہیبٹ، یہ انہوں نے انکلکیٹ ڈے 1 سے اسکولوں کالجوں میں کرتے۔ مثلا جاپان میں پہلے 1-2 سال پڑھاتے نہیں، صرف ویلیوز، مینرز، ایٹیکیٹس، تعظیم، تکریم کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، گریٹ کیسے کرنا ہے۔ کسی کو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں، کہتے ہیں یو ور ناٹ سکسیسفل ایٹ دا مومنٹ، یو آر گیون دا سیکنڈ چانس ٹو فردر امپروو۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ نیگیٹیوٹی اور بے حوصلہ گفتگو ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، موسٹلی، ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن انہوں نے تربیت بچوں کی ایسے کی ہے کہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنا اور ٹریٹ کرنا ان کو پازیٹیولی، اور گریٹ کرنا اور مبارکباد دینا، بغل گیر ہونا، گرم جوشی سے مسافہ کرنا، جھک کے ملنا، یہ ان کی گھٹی میں ڈے 1 سے ڈال دیا گیا۔ اور روٹی حلال کرنے کا کانسیپٹ جو ہمارے ماشاءاللہ مذہب عظیم میں ہے، انہوں نے اس کو ایوری ڈے لائف میں امپلیمنٹ کر دیا۔ مثلا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ باس ہو نہ ہو، ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دفتر کا ینگ لڑکا لڑکی فیس بک پہ دوستوں سے گپ مار رہا ہو دفتری ٹائم میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پرائیویٹ کال کر سکے دفتری ٹائم میں۔ اتنے سٹرونگ ورک ایتھکس ہیں ان کے۔ اور دفتر میں آپ کا فون مہینے میں 1 دفعہ ایمرجنسی کے لیے آ سکتا ہے فیملی ممبر کی طرف سے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ آپ کو وہ 5 منٹ بھی اجازت نہیں ہے فون کرنے کی، دفتری ٹائم کو ضائع کرنے کی، سرکار ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو۔ اور پنکچویلٹی کا یہ عالم ہے، اتنے ٹریفک اور کنجسشن میں واشنگٹن میں رہا ہوں، ٹوکیو میں رہا ہوں، وہاں پہ رش آورز میں 40 منٹس نارمل ہے پھنسنا، لوگ وقت پہ پہنچے ہوتے ہیں رش کے باوجود، انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک چیز تو ہے ان کی ٹریننگ اور اپ برنگنگ میں، تربیت میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہم کہتے ہیں۔ ٹوکیو کی تنگ گلی جو موچی دروازے کی طرح تنگ ہیں، بعض گلیاں 4-4 فٹ کی، 6-6 فٹ کی میکسیمم، وہاں پہ نالیوں کے اوپر بھی مٹی نہیں ہے، چمک رہی ہوتی ہیں، نالیاں تو بل ہے ہی نہیں ہیں، کارنر بھی چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور ازبکستان اور آذربائیجان میں گیا ہوں، وہاں صفائی کا سٹینڈرڈ بھی غالباً ٹوکیو کی طرح صاف ہے، حالانکہ وہ مسلم کنٹریز ہیں اور ریسنٹلی آزاد ہوئے ہیں، اور وہ ڈیولپ کنٹریز نہیں ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ اس کے باوجود صفائی کے سٹینڈرڈز، ان کے ورک ایتھکس اتنے سٹرونگ ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے بھی، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ ابھی میں آذربائیجان گیا ہوں، 7 لاکھ ٹورسٹ آتے ہیں، ان کی آدھی اکانومی ٹورزم پہ چل رہی ہے۔ میں سویڈن میں رہا ہوں، میں سویڈن میں ہر بندہ سراپا اخلاق اور سراپا یازی ہے، پروفیسر، اور جتنا سینئر ہے اتنا وہ جھک کے ملتا ہے۔ واشنگٹن DC میں ایک میں شاپنگ مال میں گیا، پینٹاگون فیشن مال ہے، پینٹاگون کے ساتھ ہی ہے، پینٹاگون ان کا GHQ کے برابر ہے، ان کا ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر ہے، تینوں فورسز کا۔ تو چیزیں خریدتے خریدتے میں کوک لینے گیا، کین یو بلیو، ایک 3 اسٹار جنرل پینٹاگون سے خود آیا، اور اس نے آ کے کوک، میں لائن میں کھڑا تھا، وہ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور اس نے جب اس کی باری ہے اس نے کوک لیا، کوئی نوکر نہیں، کوئی چاکر نہیں۔ تو انہوں نے محنت کو عزت بھی دے دی، یہ سب سے اہم چیز ہے، محنت کو عزت۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی خاک کے برابر بھی نہیں، ہمارے ماں باپ قربان ان پہ، اپنے دستے مبارک سے اپنے جوتے سیتے تھے، جوتا مبارک کو ہاتھ سے سلائی کرتے تھے۔ میں جب 17ویں گریڈ میں گیا، مجھے سکھایا گیا کہ آپ نے ہاتھ سے کام نہیں کرنا، بٹن دبا کے پانی منگوانا ہے، پانی سامنے پڑا ہوتا تھا۔ یہ میری تربیت کی گئی، تو میری طرح کی کئی نسلیں برباد ہو گئی اسی تکبر میں، افسری کا تکبر، گھمانڈ میں۔ اور جب مجھے اللہ نے شعور دیا، میں 19 سے 20ویں 21ویں گریڈ میں کیا، میں نے سب بت توڑ دیے یہ آرٹیفیشل چیزوں کے، نسٹ میں اور UET میں۔ اور چائے میں خود سرو کرتا تھا، پانی میں خود پیتا تھا، میں نے پیے بھی ختم کر دیا، دربان بھی ختم کر دیا۔ یہ آرٹیفیشل ٹیبوز نے بھی ہماری ترقی روکی ہوئی ہے۔ حاضہ افسر وہ کام، اب دیکھیں سعودی ترقی نہیں نہ کر پا رہے، پیسہ انجیکٹ کیا $ٹریلینز، ترقی نہیں ہو رہی۔
کیونکہ ان کے ورک ایتھکس ہمارے سے ملتے جلتے ہیں، برے نہیں ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ ان کا بادشاہی افسری سٹائل ہاضا عربی تو یا اجمی تو فرق، پھر انڈیسنٹ بیہیویئر، اور ذات کی کیا ہوتا ہے انا کی بت کی پرستش، اور سب سے بڑا عہدے کا گھمنڈ، عہدے کا گھمنڈ، اور گلے میں سریا مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لاہور میں ایک ڈی سی آیا تھا مسعود کھدر پوش، اس نے کھلی کچہری باہر لگائی 60s میں، غریبوں سے بغل گیر ہوتا تھا، ہاتھ ملاتا تھا، ایٹنگ اور میٹنگ میں نہیں ہوتا تھا، امر ہو گیا، اس کو مرے ہوئے بھی 60 سال ہو گئے۔ وہ مسعود کھدر پوش، ایک ہی مسعود کھدر پوش آیا تھا، غریبوں کی سنتا تھا، سریا نکال کے اس نے پھینک دیا اور انسان بن گیا افسر کے بجائے۔ افسر اور انسان میں فرق ہے ہمارے پاس، ویسٹ میں افسر اور انسان ایک ہی ہے، جتنا بڑا افسر ہے اتنا بڑا انسان ہے۔ انسان سے مراد انسانیت سے بھرپور اور احترام آدمیت سے معمور شخصیت کا نام افسر ہے۔ میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور چیئرمین کے کبھی نکل رہے ہوتے تھے، میں سائن کرانے جاتا تھا امریکہ میں، تو پریشان ہو جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، اس کا سائن رہ جائے گا، وہ ایلیویٹر چھوڑ کے آ جاتے تھے، لوگ کہاں سائن کرنا ہے تاکہ میرا ایک دن ضائع نہ ہو جائے، میں اتنی دور سے ڈرائیو کر کے آیا ہوں۔ یہ احساس مروت، احساس آدمیت، احترام آدمیت، اس نے قوم کو اٹھا دیا، اور وہاں کے نوجوان کو بتایا گیا کہ تم نے ہاتھ سے کام کرنا ہے، اور اس میں سپارک اور ڈائنامزم ڈال دیا گیا ڈے ون سے۔ یہی وجہ 26 سال کی عمر میں مارک زکربرگ نے وہ بنا دیا فیس بک۔ 26 سال میں تو ہمارا لڑکا لبرٹی کے برگر سے اس کو فوش نہیں ہوتی، اس کو ہارلے ڈیوڈسن کی وہ ریس سے فارغ نہیں ہوتا، وہ تو ہارلے ڈیوڈسن وہاں بنتی ہے، شو ہم مار رہے ہوتے ہیں آرٹیفیشل ٹیبوز کے ساتھ۔ تو انہوں نے زندگی کو نیچرل فلیور دے دیا۔ آپ دیکھیں ہالی ووڈ کی موویز بھی دیکھ رہے ہیں، سب نیچرل ہے، ہماری ہر مووی بھی، ڈرامہ بھی آرٹیفیشل ہے نا؟ اردو فلم اور ہمارے آج کل کے سارے ڈرامے، پی ٹی وی کے ڈرامے ایک زمانے میں اچھے ہوتے تھے، نیچرل، اب ان نیچرل ہو گئی، ہر چیز ان نیچرل ہو گئی، آرٹیفیشل ہو گئی۔ تو انہوں نے نیچرل فلیور لائف کو بہت دے دیا ویسٹ میں، جو ہیں وہی نظر آتے ہیں، محنت کو عظمت دے دی، اور اپنی یوتھ میں اور بچوں میں سپارک اور ڈائنامزم ڈال دیا، آؤٹ آف باکس تھنکنگ پروموٹ کی۔ یہ فیس بک اور یہ مائکروسافٹ کے جو فاؤنڈرز ہیں، یہ ایکسٹرا آرڈنری بندے تو نہیں ہیں، آرڈنری بندے، ان کے پاس آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی تربیت تھی، انوویشن کو پروموٹ کیا، ندرت فکر و عمل کو انہوں نے عام کر دیا۔ اقبال ایک شعر میں نوجوانوں کو کہتا ہے جو ویسٹ نے فالو کی ہے، اور اقبال یورپ میں دیکھ کے آیا یہ بات، اس لیے اس نے یہ شعر کہا تھا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ کہتا ہے if you have spark in your personality you should not worry about the money or not money, you have money or not money۔ کہ دوسرے مصرع میں اقبال کہتے ہیں کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہتا ہے آرڈنری روٹی کے ٹکڑے پہ، جو کے ٹکڑے پہ حضرت علی کو اتنی قوت مل گئی، مدار قوت حیدری۔ قوت حیدری کا بنیاد وہ روٹی کے جو کے ٹکڑے تھے، باسی روٹی سے جو حضرت علی کے پاس طاقت آ گئی، کیونکہ سپارک و ڈائنامزم سنت طیبہ کے صدقے میں تو فعل ان کی شخصیت میں ودیت ہو گیا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم بچوں کو رگڑا دیں، کمفرٹ زون سے نکالیں، شوفر ڈریون کر لینا دیں، ان کو بسوں میں سائیکلوں پہ رولیں، وہ 3 ویگنیں بدل کے آئیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج لاہور میں میرے جو یو ای ٹی کے گورنمنٹ کالج کے جو ٹاپ نوچ بڑی بڑی پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 70s 80s میں ویگنوں میں رول رہے ہوتے تھے یا سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے تھے۔ یہ ان کا خمیر اس مٹی سے اٹھا، اور انہوں نے ہاتھ سے کام کرنے میں وہ نہیں سمجھا، بڑی بڑی پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی امبیسڈر لگ گیا، کوئی امبیسڈر ریٹائرڈ ہو گیا، کوئی چیف سیکرٹری لگ گیا، یہ سارے میرے دوست ہیں جی سی کے، تو یہ ہلکا سا تقابلی جائزہ ہم نے کی ہے۔